السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین۔ مشکات المصباح کے حصہ کتاب الصوم میں بیہقی اور محی السنہ کے حوالے سے زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے یا کسی مجاہد غازی کے لیے سامان جہاد فراہم کر دے تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ اس روزہ دار کو روزہ رکھنے اور غازی کو جہاد کرنے کا ملے گا۔ اسلام ایسا بہترین طریقہ زندگی ہے کہ اس میں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا جاتا۔ رائی کے دانے یا اس سے بھی کم کسی نے نیک کام کیا یا اس میں حصہ ڈالا ہو تو وہ اس کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ نیک کام کی ابتدا کرنے والے اور تعاون کرنے والے دونوں کو بہترین اجر سے مالا مال کر دیا جائے گا اور سب کو پورا اجر ملے گا، کسی کے اجر میں کمی نہ کی جائے گی۔ روزہ اور اللہ کی راہ میں جہاد عظیم ترین عبادتیں ہیں۔ دونوں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔ روزہ دار کا روزہ کھلوا دینا بظاہر معمولی سی بات لگتی ہے، مگر اس کا اجر بے پناہ ہے۔ مومن کی ساری زندگی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے بھی موقع ملے نیکی تک پہنچ جائے۔ رمضان المبارک میں اس کی تمنا اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مومن نیکیاں جمع کرنے کے سلسلے میں بھی دانائی سے کام لیتا ہے۔ ثواب کا ایک کام کرنے کے لیے 2 ناپسندیدہ کام کرنے پڑتے ہیں تو وہ پرکھ لیتا ہے کہ زیادہ درست کون سا کام ہے یا زیادہ اجر کس کام میں ملے گا، اور اگر نفل کام کرنے کے لیے فرض سے غفلت ہو جاتی ہے تو نفل کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت اور حقوق کی ادائیگی میں درجہ بندی کی ہے۔ جب فرض عبادت یا کام کا وقت ہے تو وہی قبول ہوگا۔ دن کو کرنے والے اہم کام دن کو ہی کارآمد ہیں۔ مومن ہر کام میں فرض و نفل کی حکمت سے غافل نہیں ہوتا۔ انسان کو وہ کام اور ہدایات زیادہ بھاتی ہیں اور ان پہ عمل کرنا آسان لگتا ہے جن سے اپنا مزاج نفس خوش ہوتا ہو۔ اس میں انسان اسی قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے اصل ٹارگٹ کو پس پشت ڈال دیتا ہے، مگر مومن کی نگاہ بصیرت کی نگاہ ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنی مومنانہ بصیرت کا جائزہ لیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم دوسرے روزہ داروں کے ثواب میں حصہ دار بننے کے لیے ہم جو روزے کھلواتے ہیں ان سے ہم کیا قیمتی چیزیں گم کر بیٹھتے ہیں۔ روزہ تو کھجور کا معمولی سا پہلا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہی کھل جاتا ہے۔ ثواب کے حقدار تو ہم اسی وقت ہو گئے، مگر باقی دسترخوان پر جو کھانے رکھے گئے اور ان کی تیاری میں جو وقت لگایا گیا، جو مشقت اٹھائی گئی، نمازوں کی دوسرے ذکر اذکار کی اگر قربانی دی گئی تو وہ کس کھاتے میں لکھی جائے گی۔ سادہ مختصر سا کھانا باعث ثواب ہے اس دسترخوان کی نسبت جس پر اسراف ہو، فرائض سے غفلت ہو جائے، نام و نمود کی خواہش ہو، دسترخوان پہ کھانوں کی کثرت کا مقابلہ ہو، صرف پیٹ بھرے لوگوں کی دعوت ہو، غریبوں کا خیال نہ ہو۔ اگر روزے اور روزہ دار کے ہر عمل کا مقصد متقی بننا ہے تو سنت کے مطابق ہی عمل کرنا ہوگا۔ اپنے نفس کی خواہش کو مد نظر رکھ کر یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ کا حصول اس وقت بھی پورا نہیں ہوتا جب افطاری کے وقت سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی سزا پیٹ کو بھگتنی پڑتی ہے۔ روحانی احساسات کی کوئی ایک جھلک بھی افطاری کے بعد روح کو میسر نہیں ہوتی۔ اس کیفیت میں کلام اللہ روح کو کیسے شاد کام کرے گا؟ نڈھال جسم غنودگی کی حالت میں کس کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کس کے دل پہ دستک دے سکتا ہے؟ رمضان المبارک کی تیاری میں سب سے پہلا احساس جو ہمیں ہوتا ہے اور جس حدیث پہ ہمارا پختہ یقین ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے ہم جت جاتے ہیں اور انواع و اقسام کے پکوان کی فہرستیں تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فہرستیں اور یہ کام
ہمارے ایمان بر طعام کو تقویت دیتی ہیں، اور ہم وہ کچھ کھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں جو سارا سال بھی کھانے کا پروگرام نہ بنایا ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ رزق کی فراوانی سے ہم روحانی رزق کی فراوانی مراد کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم روحانی رزق کو بڑھانے کی فہرستیں تیار کریں اور پیٹ کو روزہ رکھنے کی سزا دینے کی بجائے روح کے رزق کی فراوانی کی طرف توجہ کریں، جس کا اہتمام اس ماہ مبارک میں کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ اس سے روح کی طلب پوری کریں اور سارے سال کی کسر پوری کریں، اور اس کی صحت بحال رکھنے کو اگلے 11 ماہ کا توشہ بھی تیار کریں کہ اس ماہ مبارک میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور مومن تو قرآن سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اپنے دوست، احباب، اعزاء و اقرباء کو بھی اللہ کے دسترخوان کے لیے دعوتیں دیں اور اس روحانی رزق کے بڑھنے کی خوشی منائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خوش ہونے کے لیے مومنوں سے فرمایا سورہ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک پیاسی روح کی سیرابی کا مہینہ ہے، اور اس کی شادابی لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ رحمت، مغفرت اور آگ سے رہائی کا پروانہ مل جانا کامیابی کا عنوان ہے۔ اس کامیابی کے لیے خصوصی تیاری کرنی ہے، جسمانی خوراک کی فکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے دسترخوان سے روحانی غذا کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا من القرآن الکریم وعملا متقبلا، آمین۔ دعا گو بشرا تسنیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔